اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم الحمدللہ چوتھا پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس پارے کے آغاز ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اہم آیت کا ذکر فرمایا کہ نیکی کا مظہر اول کیا ہے؟ اپنی محبوب شے کو اللہ کے راستے میں پیش کرنا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھی بھلائی نہ پاؤ گے، یعنی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہاں پر حکم اپنی محبوب شے کے بارے میں ہے کہ جو بھی تمہیں پسند ہو، تمہارے نفس کو پسند ہو، اسے اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ یہاں پر اس سے مراد صرف مال نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہر وہ شے جو ہمارے نفس کو محبوب ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی چیز ایسی ہے جو مجھے پسند ہے لیکن میرے رب کو نہیں پسند، میرے رسول کو نہیں پسند، تو ہمیں اس چیز کو اللہ کی محبت میں قربان کرنا چاہیے۔ جیسے ہمیں سونا پسند ہے، جیسے اگر کوئی کھانا ایسا ہے جس میں حرام کی آمیزش ہے اس کو قربان کرنا، یا پھر اپنے محبوب چیزوں میں ہماری اولاد ہے، ہمارا وقت ہے، ہماری جوانی ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگانا۔ یعنی اگر اوقات کار ہمارے پاس ہیں، ان میں سے بہترین اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں لگانا۔ ہمارے بچے ہیں، ہماری زندگی ہے، ہمارے گھر بار ہیں، ان میں سے اللہ کا حصہ لگانا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ مال خرچ کرنا۔ تو فرمایا یہاں پہ کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 93 سے 95 میں خود ساختہ شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ظلم ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام چیزیں ان بنی اسرائیل پہ حلال تھیں۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو تورات کا حکم پڑھ کے سناؤ۔ اس کے بعد بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔ اس کے بعد کعبے کی عظمت کے بارے میں دوبارہ بتایا گیا کہ عظمت کعبہ اور فرضیت حج۔ کرۂ ارض پر اولین عبادت گاہ خانہ کعبہ، جس شخص نے باوجود استطاعت کے اس گھر کا حج نہ کیا تو حقیقت کے اعتبار سے اس نے کفر کیا۔ تو فرمایا اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، یہاں جو آتا ہے جو داخل ہوگا وہ امن والا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ کر سکتے ہیں یعنی حج کر سکتے ہیں اس گھر کا حج، وہ فرض کر دیا گیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اب حج کی استطاعت انہی لوگوں کے پاس جن کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کر سکیں۔ آگے فرمایا آپ کہہ دیجئے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گواہ ہے۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، یعنی اللہ کے راستے میں کچھ ایسی عیب جوئیاں کرتے ہو جس سے لوگ دل برداشتہ ہوں یا لوگوں کے دلوں میں کچھ شکوک آئے، حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا آیت نمبر 100 میں کہ اے ایمان والو، اے نبی اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتوں پہ ایمان لاؤ گے یعنی ان کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں ضرور مرتد اور کافر کر دیں گے، اور ظاہر ہے تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہارے پاس اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو جو کوئی شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دینے والا ہے۔ تو گویا یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت ایمان یعنی اسلام موجود ہو، سنت رسول موجود ہو، اور اس کے بعد اہل کتاب میں سے ان کے طور طریقوں میں سے کچھ بھی اتوار لینا اسلامی نظام کو کا انکار کرنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 102 سے 104 تک فوز و فلاح کے لیے سہ نکاتی یعنی 3 نکاتی لاہ عمل کے بارے میں بتایا گیا۔ تقوی کی بنیاد پہ انفرادی زندگی کی اصلاح کی جائے، قرآن کی بنیاد پر تشکیل امت کی جائے، اور نظام خلافت کا قیام۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو قرآن کے ذریعے نہیں سدھرتا اس کو سدھارنے کے لیے سلطان ہے، یعنی سلطان کا زوراور ہونا قرآن کے اور اللہ کے احکام کو نافذ کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ آیت نمبر 104 میں امت کے اندر نظام خلافت کے قیام کا واجب ہونا ثابت ہے۔
اگلی آیت میں فرمایا گیا، آیت نمبر 103 میں، کہ ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا تقویٰ بار بار ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اصل تقویٰ اللہ تعالیٰ کا ہے، اصل ڈرنا اس کی ناراضگی سے ڈرنا ہے۔ اور پھر ایک حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، یعنی قوم کے اندر کوئی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پھوٹ نہ ہو، جبکہ قرآن اور احادیث موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نعمت کو یاد کرو جب تمہارے دلوں میں اس نے الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے ہی کھڑے تھے، پہنچ ہی گئے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو بیان فرماتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرقہ بندی سے انتہائی سختی سے روکا ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ اصولوں سے انحراف، اسلام کے اصولوں سے انحراف آئے گا تو ہمارے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی اور ہم الگ الگ فرقوں میں بٹ جائیں گے، تو لہٰذا یہاں اس کی منادی کی۔ آگے فرمایا آیت نمبر 104 میں، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لائے، نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ کسی بھی معاشرے کی اچھائی یا برائی ان چند عناصر کے اوپر مبنی ہوتی ہے جو معاشرے کے اہم لوگ ہوتے ہیں، یا وہ معاشرے کو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں یا معاشرے کو اچھائی کی طرف، یہ انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا تم میں سے ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو اپنا یہ فرض سمجھ کے ادا کرے کہ اسے معاشرے کو ہر طرح کی برائی سے روکنا ہے اور بھلائی کے کاموں کی طرف آگے نکلنا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 107 میں، 105 سے 107 میں، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آنے کے بعد تفرقہ ڈالا۔ دیکھیے بعض اوقات جہالت میں جب ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم ایسے میں اگر کوئی بحث کرتے ہیں اور تفرقہ ڈلے تو وہ تو شاید قابل معافی ہو کہ علم نہیں تھا، لیکن یہاں پہ فرمایا کہ روشن دلیلیں اور علم آ جانے کے بعد اگر کوئی تفرقہ ڈالتا ہے تو وہ بڑا عذاب ہے، اور اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ۔ سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا، یعنی تم نے اللہ کی آیتوں کا انحراف کیا تھا، تو اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ اور سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی، ہم ان حقیقی آیتوں کو، یعنی یہ جو حقانی آیتیں ان کو تلاوت کر رہے ہیں آپ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کا نہیں ہے۔ ہاں، لوگ اپنے اوپر ظلم اس بات پہ کرتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کریں یا ان کی نافرمانی کریں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ دوبارہ فرمایا آیت نمبر 110 میں، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو کہ تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، مگر اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ جب بھی ہم کسی کے لیے ایک ٹیگ لگاتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں اور یا یہ کہ یہ برے لوگ ہیں، تو اس ٹیگ کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایکشن، کوئی نہ کوئی عمل ہوتے ہیں۔ تو جب ہم کو کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امہ، تو خیر امہ ہونے کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ نیک باتوں کا جب تک حکم دیتے رہو گے تم نیک امہ ہو، اور اگر تم برائی سے روکتے رہو گے تو بھی تم بہترین امت ہو، اور اگر تم یہ کام کرنا چھوڑ دو گے تو پھر یہ ٹیگ بھی تم سے ہٹ جائے گا۔ آیت نمبر 111 میں فرمایا، ان مشرکین اور منافقین کا حال یہ تمہیں ستانے کے سوا کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے اور پھر ان کو بھی کہیں سے مدد نہیں ملے گی، یعنی فقط زبانی بہتان تراشیاں اور افتراء تمہیں ستانے کے لیے، جس سے وقتی طور پہ تو ظاہر ہے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، تاہم جو یہ میدان حرب اور ضرب ہے، یعنی یہ لڑائی کا میدان، یہ تمہیں شکست نہیں دے سکیں گے، یعنی یہ فقط زبانی طور پہ تو تم پہ طعنے کرتے ہیں، تمہارے اوپر پھپتی کستے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ایسے موقع پہ ان کو یہ بجائے تم کو ان کے اوپر غالب کرے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا تھا، مدینے سے بھی یہودیوں کو نکلنا پڑا، پھر خیبر بھی فتح ہو گیا، ان کو وہاں سے بھی نکلنا پڑا، شام کے علاقے بھی عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور پھر آخر کار تمام جگہ مسلمانوں کی حکومت یا مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، ہر جگہ ان کے اوپر ذلت کی مار پڑی۔ آگے آیت میں فرمایا کہ ان کے اوپر قیامت تک ایسی ہی ذلت کی مار پڑتی رہے گی، سوائے اس کے کہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں۔ ان پر فقیری ڈال دی گئی، یعنی ذلت اور مسکنت، اس لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں سے نفرت کرتے ہیں اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں، یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا بدلہ اللہ نے انہیں دیا۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے، اور وہ یہ
کہ آج کی دنیا میں ہم یہود و نصارہ کو اپنے سے اونچا پاتے ہیں، ترقی یافتہ پاتے ہیں، تو یاد رکھیے چند دنوں کی بات ہے، یعنی آج سے 100 سال پہلے تک بھی ایسا نہیں تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے بعد بھی ایسا نہیں رہے گا۔ یہ مسلمانوں کی زبوں حالی ان کے اپنے کردار اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں کا اور زیادتیوں کا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ سارے اہل یہود یعنی بنی اسرائیل برابر نہیں ہیں برائیوں میں، کچھ ان میں اچھے بھی ہیں۔ یہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر بھی قائم رہنے والی ہے، جو راتوں کے وقت اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا آل عمران کی آیت نمبر 199 میں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ جہنمی ہیں، ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کفار جو کچھ بھی اخراجات کریں، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک ہوا چلے، اس میں پالا ہو۔ پالا کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی ٹھنڈ جس سے تمام ہریاول جل کے رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی مثال ایک ایسی ہی تند ہوا کی ہے جس میں پالا ہو، جو ظالموں کی کھیتی پہ آ پڑے اور اسے تہس نہس کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سارے عذاب دیتے ہوئے بار بار فرماتا ہے کہ اللہ ان پہ ظلم نہیں کرتا، یہ اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ آگے فرمایا دوبارہ عقیدہ ولا البراء کہ اے ایمان والوں کے علاوہ دوسروں کو دوست نہیں بناؤ، کیونکہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں نا، یہ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا کے رکھتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں مشکل آئے، دکھ پڑے تمہارے اوپر، اور جو ان کے دل میں تمہارے لیے دشمنی ہے وہ ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو رہی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اپنے دل میں تمہارے لیے وہ کدورت رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہم چونکہ اہل کتاب سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تو ان سے محبت کرتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ ہماری محبت کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے اہل کتاب ہیں، ہم ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، ان کے رسولوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہ ہماری کتاب کو مانتے ہیں اور نہ ہی ہمارے رسول کو، نبی کریم کو۔ ہاں ہمارے سامنے آتے ہیں تو ضرور اقرار کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کتابوں کو مانتے ہیں، مگر تنہائی میں حقیقتاً ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں اور اپنے غصے میں تمہارے خلاف وہ اپنے اندر جی ہی جی میں مرے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موتو، تم مرو اپنے غیظ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو خوب جانتا ہے۔ جب بھی مسلمانوں کو جب بھی بھلائی ملی، ان کو ہمیشہ بہت دکھ اور بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جب برائی آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، تو بس تم صبر کرو، تم اپنے آپ کو تھام کے رکھو اور ان سے کنارہ کشی کرو، پرہیزگاری کرو، تو یہ تمہارا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو خوب گھیرا ہوا ہے۔ آگے آیت نمبر 121 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھروں سے نکل کے مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پہ باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ، کہ جب تم پوزیشن بنا رہے تھے، اور یہاں پہ جنگ احد کا واقعہ سامنے ہمارے موجود ہے جو کہ شوال 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر بہت مختصر سا ہے کہ جب جنگ بدر ہو گئی 3 ہجری کو اور کفار کو عبرتناک شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی مارے گئے، 70 قید ہوئے، تو کفار کے لیے بڑی ظاہر بدنامی کا باعث بنی، اور سچ میں کہیں تو ڈوب مرنے کا مقام ہوا ان کے لیے۔ مسلمانوں کو جب یہ اس بات کا علم ہوا کہ اب ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست الائن بنایا ہے، تو کافر 3000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے قریب خیمہ زن ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ وہ مدینے میں رہ کر ہی مدینے کی حفاظت کریں یا باہر نکل کے۔ بعض صحابہ کرام نے اندر ہی رہ کر مقابلے کا مشورہ دیا، لیکن رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اس رائے کا اظہار بھی کیا کہ ہم اندر ہی رہ کے مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن بعض پرجوش صحابہ کرام نے، جنہیں جنگ بدر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی، انہوں نے مدینے سے باہر جا کر لڑنے کی حمایت کی۔ بہرحال آپ اپنے حجرے میں تشریف لے کر گئے، اور جب ہتھیار پہن کر آئے
تو دوسرے رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے برعکس نکلنے پر مجبور کر کے ٹھیک نہیں کیا، تو لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ چلیں ہم اندر ہی رہ کر مقابلہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب ایک بار میں نے لباس پہن لیا تو اب ہم جنگ کے لیے جائیں گے۔ یہاں پر وہ منافقین کہ جنہوں نے مدینے کے اندر رہ کر کہا تھا کہ ہم یہاں کی حفاظت کریں گے، وہ ایک مقام پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گئے، مقام شہود پر جا کے۔ تو عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی یہ کہہ کے الگ ہو گئے کہ ان کی رائے نہیں مانی گئی تو ہم خواہ مخواہ اپنی جان کو کیوں ہلاکت میں ڈالیں۔ ان کے اس وقتی فیصلے سے مسلمان بھی متاثر ہوئے تھے، انہوں نے بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے بنو حارثہ و بنو سلمہ تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ جنگ بدر میں بھی اللہ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جب تم انتہائی بری حالت میں پہنچ گئے تھے، اس لیے اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو، اور یہ شکر گزاری کے باعث اللہ تعالیٰ کی نصرت اور امداد تم کو ملے گی۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کہ کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کیا تمہارے لیے کافی نہ ہوگا، بلکہ اللہ نے فرمایا اگر تم صبر کرو، جمے رہو نیکی کے کام پہ، پرہیزگاری کرو، تو ابھی اسی وقت تمہارے پاس تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور یہ تمہاری خوشی جو دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے، ورنہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ تو ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہنٹ دے دیا، ایک پوائنٹ دے دیا کہ ہم تمہاری مدد کو یہاں پہ 5000 فرشتے بھیجیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی تو ایک کن سے ہی سارے معاملے طے ہونے ہوتے ہیں۔ اب اس امداد الہی کا مقصد کیا تھا کہ کافروں کی ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ کاٹ دے، ذلیل کر دے، اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں، اور ایسا ہی ہوا کہ ان کا دم خم اکھڑ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غالب کار فرمائی کا مدد کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے۔ سورہ انفال میں فرشتوں کی تعداد 1000 تک بتائی گئی ہے۔ بہرحال جب بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ فرمایا، اس نے پورا اپنا وعدہ پورا کیا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ آگے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ کافروں کو ہدایت دینا یا ان کے معاملے میں کسی قسم کا فیصلہ کرنا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اچھا، احادیث میں آتا ہے کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کس طرح فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ تو گویا آپ نے ان کی ہدایت سے نا امیدی کا اظہار کیا کہ شاید اب ان کو ہدایت نہیں ہو سکتی۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ نبی آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ وہ اگر ظلم کر رہے ہیں تو ظالموں کو حساب ملے گا، اور اگر ان کی مغفرت اللہ کرنا چاہے گا تو کرے گا، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ وہ چاہے تو بخشے، جسے چاہے عذاب دے، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان بھی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، غزوہ احد کے حالات پہ تبصرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 121 سے یعنی 121 سے 136 تک ایک تبصرہ فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ خلافت کے قیام کے لیے جہاد لازمی ہے، اور جہاد کے لیے لازمی کردار 130 آیت سے شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سود خوری سے بچا جائے، خوشحالی یا تنگ دستی دونوں صورتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، غصے کو قابو میں رکھا جائے، آپس کے معاملات میں درگزر فرمایا جائے، اور اگر فحاشی کا ارتکاب ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے، اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کی جائے، اور گناہوں پہ اصرار نہ کیا جائے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے کسی بھی میدان میں کامیابی کے لیے بیسک ہدایات یہاں پہ ہمارے سامنے رکھ دیں۔ اگلی آیتوں میں یعنی آیت نمبر 137 سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ یعنی جو عام لوگ ہیں ان کو تو یہ قرآن بالکل ایک عام سی کتاب لگتی ہے، لیکن در حقیقت جو پرہیزگار لوگ ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ خزانہ ہے علم کا، یہ عمل کا خزانہ ہے، اور یہ آخرت اور دنیا میں دونوں کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آگے فرمایا، تم نہ سستی کرو نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان والے ہو۔ گو کہ یہ بات کی تو جنگ میں جا رہی ہے، یعنی جنگ کے معاملات میں، لیکن عام طور پہ بھی زندگی میں سستی نہ کرنا اور ڈپریس نہ ہونا، یہ ہمارے لیے کامیابی کی کنجی ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں، اور ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی۔ تو شکست احد، یعنی احد میں جو ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا نافرمانی رسول کی وجہ سے، تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے یہ بات کو ظاہر فرمایا کہ تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کرنا چاہتا ہے، کافروں کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ جنگ احد میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے نکل کے آتی ہیں کہ کس طرح سے جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے اپنا راستہ موڑ لیا اور اپنے آپ کو واضح کر دیا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور اسکیل رکھا، ایک اور جانچ رکھی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم ایسا سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے یہ آزمایا نہیں کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون صبر کرنے والے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی یہ پرکھ اس دنیا میں چل رہی ہے کہ کون لوگ اللہ کے مقرب ہیں اور کون لوگ اللہ کے راستے سے ہٹنے والے لوگ ہیں۔ جنگ سے پہلے کیا تھا کہ یہی لوگ مکے میں جس وقت مشکل کا، مصیبت کا سامنا کیے ہوئے تھے اور ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا، تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ کاش ہمارے ہاتھ کھول دیے جائیں، اور ان کی شہادت کی آرزو ہوتی تھی۔ اب جب اپنے سامنے انہوں نے شہادت کے مواقع دیکھے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ان کے دلوں میں موت کا خوف آ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم آیت ہے۔ اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ جنگ احد میں جب ایک ابتری سی مچ گئی تو ایک افواہ بھی اڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے۔ یہ خبر پھیلی جیسے ہی تو فوراً ہی جو مسلمان تھے ان کے قدم، بعض کے قدم اکھڑ گئے، اور انہوں نے کہا کیا فائدہ جنگ لڑنے کا جب ہمارے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے۔ تو وہ الٹے قدموں پلٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے اور زور زور سے آواز لگائی کہ میں نبی یہاں پر موجود ہوں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صرف ایک نبی ہیں، اور اس سے پہلے کتنے ہی نبی آئے جو قتل بھی ہوئے اور موت سے ہمکنار بھی ہوئے۔ تو موت کا وارد ہونا کوئی نئی بات نہیں، کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ اگر بالفرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے دوچار ہو جائیں یعنی موت سے، تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو پھر جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، کیونکہ اگر نبی نہ بھی موجود ہو تو اس کا مشن تو موجود ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب واقعتاً انتقال ہوا سانحہ وفات کے وقت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت جذبات میں وفات نبی کا انکار کر رہے تھے۔ ایسے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیرینہ رفیق حضرت ابوبکر صدیق نے نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے منبر رسول کے پہلو میں کھڑے ہو کے انہی آیات کی تلاوت کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے متاثر ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ آیات ابھی ابھی نازل ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ محمد صرف رسول ہی تو ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے کتنے ہی رسول گزر چکے۔ افئن ماتا، اگر وہ مر جائیں، اور قتلا، یا وہ قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم لوٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل؟ اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ صرف شکر گزاروں کو ہی اپنی طرف سے نعمت عطا فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جاندار نہیں مر سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، ہر ایک کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں، اور آخرت کی چاہت والوں کو ہم آخرت کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ بہت سے نبی ایسے ہیں جو ایک ہی وقت میں ہوا کرتے تھے، بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، مگر نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ سست رہے، نہ وہ دبے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی مائیت دیتا ہے۔ اور ان کی دعا یہی تھی، یعنی یہ جتنے نبی اور رسول تھے ان کی سوائے اس کے اور کوئی دعا نہیں تھی۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ہمارے گناہوں کو بخش، سے ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہے اسے معاف فرما، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم کے اوپر مدد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو نصیحتیں فرمائیں کہ کافروں کی ایک تو بات نہیں مانو،
یہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے۔ دوسرا، اللہ جب تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے تو تمہیں ان کافروں کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ جب بھی انسان ایک کے بجائے دو کا غلام بنتا ہے تو اس کے دل میں یہی ڈر رہتا ہے کہ یہ روٹھے گا اور وہ چھوٹے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو عبادت گزار بناتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً ان کا مولا ہے، یقیناً ان کا مدد کرنے والا ہے۔ اس کے بعد وہی واقعہ جنگ احد کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت تم آگے بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے، لیکن جس وقت درے کے اوپر تم نے پس ہمتی دکھائی اور کام میں جھگڑنے لگے، جھگڑنے سے مراد یہ کہ ان کے درمیان یہ ڈسپیوٹ ہو گیا کہ ہمیں درے سے اس وقت اتر جانا چاہیے یا یہیں جمے رہنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو رہی ہے، کافر بھاگ رہے ہیں، اور اب مسلمان چونکہ مال غنیمت اٹھا رہے ہیں تو اب ہمیں بھی نیچے اتر کے یہ مال غنیمت اٹھانا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کو ان کی پسندیدہ چیز یعنی مال غنیمت دکھایا تو بعض لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم نیچے اتر جائیں، اور یقیناً اسی لغزش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑا، اور اس کے بعد خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کے جو حملہ کیا تو اچھی خاصی فتح شکست میں بدل گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری لغزش سے درگزر فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں آواز دے رہے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت ہو گئی ہے، بس تمہیں غم پہ غم پہنچا تاکہ تم جو فوت شدہ چیزیں ہیں اس پر غمگین نہ ہو اور نہ ہی تم ان تکلیفوں پہ اداس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل فقط اس لیے ڈالتا ہے کہ ہمارے دل مضبوط ہو جائیں اور ہم آنے والے وقت میں ایک انسین پرابلمز کو بھی نمٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 154 میں فرمایا کہ اس غم کے بعد تم پر امن نازل کیا، تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں، کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہیں اپنی جانوں کی پڑی تھی، یعنی ایسے وقت میں جب شدید افراتفری کا عالم تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک نعاس، ایک اونگ، ایک سکون کی کیفیت ڈال دی، اور جس وقت وہ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے، یعنی کہ کیا اب ہمارے لیے یہ مال غنیمت نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتا رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا ہے یعنی ہمارے بس میں ہوتا ہے تو آج ہم یہاں اس طرح قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی قسمت میں قتل ہونا ہے، مرنا ہے، وہ وہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے اندر کی چیزوں کو آزماتا ہے اور تمہارے دلوں کو پاک کرتا ہے، بھید سے، سینوں کے بھید سے وہ خوب اچھی طرح واقف ہے۔ اب اس دن جن لوگوں نے پیٹھ دکھائی، جس دن دونوں جماعتوں کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی، تو یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کی وجہ سے شیطان کے پھسلاوے میں آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال انہیں معاف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ یہ ساری خبریں جب مدینے میں پہنچی تو وہ منافق جو الگ ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا کہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرما رہے تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہو یا جہاد میں ہو کہا کہ یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، نہ مارے جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس بات کو دلی حسرت کا سبب بنا رہے اور فرما رہے کہ اچھا ٹھیک ہے، جب موت تمہارے پاس آئے تو تم اس کو پلٹا کے دکھا دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے راہ میں شہید ہونے والے یا اللہ کے راستے میں مرنے والے بے شک اللہ کی بخشش اور رحمت کے امیدوار ہے، اور یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ ہی کے پاس ہونا ہے نا، وہیں پہ بلائے جاؤ گے۔ اگلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کا یہاں پہ ذکر فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے باعث آپ نبی کریم ان پہ نرم دل ہے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے جو نرم دل ہوتے ہیں، جن کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں لوگوں کی تکلیف پہ، جو لوگوں کی باتوں میں الجھ جاتے ہیں اور ان کے بارے میں نیک گمان کرتے ہیں۔ فرمایا آپ ان پر نرم دل ہیں، اگر آپ ان کے اوپر بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ کسی بھی محفل میں آپ جب کسی کے پاس رش دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو یہ بات کا سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ لوگوں کے اوپر نرم ہے، شیریں زبان ہے، بد زبان نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے درگزر کریں، یعنی یہ ایک انسانوں کا وصف
نرم دلی کا یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں کو زیادہ دل پہ نہیں لیتے، درگزر کرتے ہیں، اور جب بھی کسی کام کے اوپر پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ پہ بھروسہ کریں۔ کتنی خوبصورت آیات ہیں ہماری ڈیولپمنٹ کی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی۔ سخت دل نہ بنیے، بد زبان نہ بنیے، ورنہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جائیں گے۔ اور جب بھی کوئی کام کریں مشورے سے کریں، اور جب مشورہ مکمل ہو جائے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کا ارادہ کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اگر اللہ کی مدد تم پہ آ جائے تو کوئی ہم پہ غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ہماری مدد کو کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کریں، نہ وہ اللہ کے کلام میں خیانت کرتے ہیں، نہ ہی وعدوں میں خیانت کرتے ہیں، نہ ہی لوگوں کے حقوق میں خیانت کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 162 میں فرمایا کہ آپس وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کو چاہتا ہو، کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے درپے ہو؟ اس کی جگہ جہنم اور دوسرے کی جگہ یعنی پہلے کی جگہ جنت ہے۔ اللہ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں۔ آیت نمبر 164 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر فرمایا، اور یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہمارے ہی درمیان میں اس نے ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، تلاوت پاک کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا کرم فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی ان کو وہ کتاب دے کر بھیجا جس کتاب کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہے، حکمت کی باتیں ہیں، وزڈم ہے، کیونکہ اس کتاب سے پہلے ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں یا اس کتاب کو چھوڑ کر جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں سب گمراہی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک اور نقطے کی بات، وزڈم کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمائی کہ ہمارے اوپر جو تکلیف اور مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے اپنے کمائی، ہمارے اپنے ہاتھوں کی، اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہر بھلائی اللہ کی طرف سے، اور ہر برائی ہمارے اپنے کسب کا نتیجہ ہے۔ یعنی یوں سمجھیے 100 میں سے 90% برائی جو ہماری قسمتوں میں لکھی ہے وہ در حقیقت ہمارے اپنے کسب اور ہمارے اعمال، ہماری غلط پلاننگ اور ہمارے غلط ڈیسیشن کا یہ نتیجہ ہوتی ہے۔ ہاں، جو کچھ ایسی برائیاں ہیں یا ایسی آفات ہیں جسے ہم آسمانی آفات، ناگہانی آفات، بیماری، موت سمجھیں، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر اس دن کے بارے میں بات بتائی جا رہی جب دو جماعتیں آپس میں آمنے سامنے ہوئیں، اور ان میں سے ایک جماعت اللہ کے لیے کھڑی تھی اور دوسری جماعت کافروں کے لیے، یعنی دوسری جماعت کفر کے لیے کھڑی تھی۔ اور یہ سب اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ منافقوں کا حال بھی معلوم کر لے کہ جب کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ واقعتاً لڑائی ہے اور اس میں فتح ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کی کچھ بحثیاں کرنا ایمان سے کے بجائے کفر سے زیادہ قریب کرتی ہے انسان کو۔ اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یعنی زبان سے جو اپنے آپ کو معذوری کا اظہار کر رہے ہیں، در حقیقت دل میں ان کے بغض چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے اور مدینے میں ہی رہتے تو کبھی بھی اس طرح سے قتل نہ کیے جاتے جیسے کہ جنگ احد میں وہ مارے گئے یا قتل ہوئے یا شہید ہوئے۔ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب تمہاری جانوں کے اوپر موت آئے گی تو اس وقت تم اسے ہٹا کے دکھا دینا۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے انہیں کبھی بھی تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق بھی پا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اپنا رزق بھی پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں سے جو انہیں دے رکھا ہے وہ اس پہ بڑی خوش ہیں، وہ بہت خوش ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور انتظار کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو ان سے ابھی نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، وہ ابھی اس دنیا میں ہے۔ آگے فرمایا وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی، ان کے لیے اس سے بھی زیادہ اجر ہے۔ وہ لوگ کہ جب ان سے کہا گیا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پہ لشکر جمع کر لیے، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں انہیں اور بڑھا دیا۔ یہاں پھر ایک واقعے کا ذکر ہے
جنگ احد میں نہ فتح ہوئی نہ شکست ہوئی۔ ہوا یہ کہ جس وقت مسلمانوں کو فتح نصیب ہو رہی تھی تو ایسے میں درے والا واقعہ ہو گیا، اور وہاں سے خالد بن ولید اپنا پورا دستہ لے کر نیچے اترے اور مسلمانوں میں سے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ یہ وہ موقع تھا کہ اگر کافر اس وقت چاہتے تو اس وقت مسلمانوں کو مزید نقصان پہنچاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رعب ڈال دیا اور وہ واپس پلٹ گئے مکے کی طرف۔ لیکن کچھ ہی دور جا کے ہمراء الاسد کے مقام پہ ان کو اس بات کا خیال آیا کہ یہ ہم سے بے وقوفی ہو گئی، اور ابو سفیان نے اس وقت یہ ارادہ کیا کہ ہم واپس پلٹیں اور پھر مسلمانوں کو صحیح طریقے سے کچل کے واپس آئیں۔ اس غرض کے لیے ابو سفیان نے کرائے کا یوں کہہ لیجئے کہ مالی معاوضہ دے کر کچھ لوگوں کی خدمات حاصل کی، ان کے ذریعے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلائی کہ مشرکین مکہ لڑائی کے لیے بھرپور تیاری کریں تاکہ یہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ بعض روایت کی روح سے یہ بھی ایک کام شیطان نے اپنے چیلوں کے ذریعے کرایا، لیکن مسلمان اس قسم کی افواہیں سن کر خوفزدہ ہونے کے بجائے مزید عزم اور ولولے سے سرشار ہو گئے، جس کے ساتھ ایمان کی زیادتی بھی تھی، اور کیونکہ ایمان جتنا پختہ ہوتا ہے جہاد کا عزم اور ولولہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ سوچا کہ جو غلطی یا جو ایک کوتاہی ہم سے جنگ احد میں پیش آ گئی ہے، یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اس کا جو ہے وہ ایک طرح سے تدارک کر سکیں۔ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زخموں سے چور حالت میں پہنچے مدینہ اور اپنے ہتھیار اتارنے لگے تو سو حضرت جبرائیل آ گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو حکم نہیں دیا ہمیں ہتھیار اتارنے کا، تو واپس چلیں اور ان کا پیچھا کریں۔ لیکن شرط تو وہی تھی کہ وہی سارے صحابہ جائیں گے جنہوں نے جنگ احد میں حصہ لیا تھا۔ اب زخموں سے چور صحابہ کرام نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ الاسد پہنچے۔ اب جب یہ یہاں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دل میں، مشرکین کے دل میں ایسا رعب ڈال دیا کہ ان تک یہ خبریں پہنچی کہ وہ تو تازہ دم ہو کے واپس آ رہے ہیں۔ وہ ہمراہ الاسد نے اپنا سارا سامان چھوڑ کے اور مکے کی طرف بھاگ گئے، اور جب یہ لوگ پہنچے تو بغیر کسی تکلیف کے، دکھ کے، لڑائی کے، زخم کے سارا مال غنیمت انہیں ملا، اور یوں فتح مسلمانوں کا مقدر ہو گئی۔ آیت نمبر 174 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یوں وہ نتیجے کے طور پہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، یعنی مال غنیمت کے ساتھ، اس طرح کہ نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچی اور اللہ کی رضامندی کی پیروی بھی ہو گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہ کفر میں جن کو آگے بڑھتا دیکھو نا، دنیا لوٹتا دیکھو، دنیا کو ان کے پاس ان کے قدموں میں ڈھیر دیکھو، تو یہ چیزیں تمہیں غمناک نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے یہ سب کچھ دے رہا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے، اور کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور یہ جو ان کو کافروں کو مہلتیں ملی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صرف مہلتیں اس لیے ہیں کہ یہ کفر میں مزید آگے بڑھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عذاب میں مزید آگے بڑھاتا رہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ایسی آزمائشیں انسانوں پہ ڈالتا رہتا ہے کہ جس کے ذریعے، یعنی ایسے واقعات، ایسے سبب پیدا کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پاک اور ناپاک کو، کفر کو اور ایمان کو علیحدہ کرتا رہتا ہے۔ کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی چیز صبح سے شام تک ہمارے سامنے ایسی آتی ہے جس میں ہماری آزمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ آیا ہم اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ کے گناہ گار بندے ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے اللہ کے پاس سے ایک اچھا اجر اور ایک بھاری اجر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کنجوسی کرنا، یہ اپنے حق میں آپ بہتر نہ خیال کیجئے، آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ نے کچھ اپنا مال بچا لیا، بلکہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت والے دن کنجوسی کرنے والوں کے لیے توق تیار کر رکھے ہیں۔ میراث تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا، آسمان اور زمین کی۔ اب یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تونگر ہیں، یعنی ہم پیسوں والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر ہے۔ اگر وہ جو لوگ تنگ دست ہیں انہیں اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں عطا فرما دیتا، ہمارے مالوں میں سے کیوں مانگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے یہ قول لکھ لیے ہیں، اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کیا جانا بھی لکھ لیا، اور یہ بات جو کہتے ہیں کہ ہم رسولوں کو اس وقت مانیں گے جب وہ ایک ایسی قربانی لے کر آئیں کہ جنہیں آسمان سے بجلی آئے اور کھا جائے، تو فرمایا اگر تم سچے ہو تو ایسی نشانیاں تو پہلے آ چکی تمہارے پاس، لیکن تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ایسے ہی جیسے آج اس نبی کو جھٹلا رہے ہو ایسے ان کو جھٹلایا۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی، اور قیامت کے دن تمہیں پورا پورا وہ دیا جائے گا جو کچھ کے تم نے اپنے ہاتھ سے اعمال دیے ہوں گے، پلٹ کے تمہیں انہی اعمال کے مطابق
اجر و ثواب دیا جائے گا یا گناہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 186 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور جان سے آزمائش کے بارے میں بتایا۔ فرمایا مال سے، جان سے، لوگوں کی بری باتوں سے ہماری آزمائش ہوتی ہے، لیکن در حقیقت جو لوگ صبر کے ساتھ، یعنی صبر سے مراد ہے اپنے کام کی نوعیت کے ساتھ جڑے رہیں تو یقیناً ان کو کامیابی ملے گی۔ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، آیت نمبر 123 میں فرمایا کہ جو کچھ ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے تم اسے کھول کھول کے لوگوں کو بتاؤ گے، مگر انہوں نے یہ کیا کہ ان آیتوں کو چھپایا اور دنیاوی جو فوائد تھے اس کے بدلے ان کو چھپا لیا، یوں سمجھیے کہ کم قیمت پہ بیچ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت برا کاروبار ہے جو تم کر رہے ہو اور اپنے کرتوتوں پہ خوش بھی ہو۔ آیت نمبر 188 میں فرمایا کہ نہ صرف یہ خوش ہے بلکہ چاہتے ہیں ان کی ان چالاکیوں کی اور ان کی حماقتوں کی تعریفیں بھی کی جائیں۔ اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے اور دن رات کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کے بارے میں اور رات و دن کے بارے میں نشانی بتا کے کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے، فرمایا کہ وہ لوگ جن ان نشانیوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خلاقیت ہے، وہ کھڑے بیٹھے لیٹے کروٹوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور کہتے ہیں کہ ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے یہ تمام چیزیں بیکار نہیں بنائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان دعاؤں کے اندر اتنی بڑی بڑی حکمتیں موجود ہیں۔ جو اہل علم ہوتے ہیں، اہل عمل ہوتے ہیں، اولو الالباب ہوتے ہیں، وہ آسمان اور زمین کی پیدائشوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلاقیت کو دیکھتے ہوئے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا یہ صرف دنیا ایک ہی بنائی ہے ارتھ، یا اس کے ساتھ ساتھ پورا اوپر کوئی اور نظام بھی چل رہا ہے، اس دنیا کے بعد کوئی اور دنیا بھی ہے، اس دنیا سے پہلے بھی کوئی دنیا تھی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کاریگری میں جہاں پہ آج ہم صرف دنیا ہی دنیا دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور کوئی نہ کوئی پلانٹ موجود ہوں گے، بہت ساری ایسی جگہیں ہوں گی جہاں زندگی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے صرف ارتھ پہ نہیں بنائی ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ آپ نے یہ تمام چیزیں بیکار نہیں بنائیں۔ اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو اسے رسوا کرتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا کہ اپنے رب پہ ایمان لے آؤ، بس ہم ایمان لے آئے۔ اے اللہ اب ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری برائیاں ہم سے دور فرما دے اور ہماری موت نیکیوں کے ساتھ فرما۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے کیا اپنے رسولوں کی زبانی، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے گا، انک لا تخلف المیعاد، آپ بے شک اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو سنتا ہے اور فرماتا ہے کہ نہ میں کسی مرد کا جزائر کروں گا اور نہ ہی کسی عورت کا۔ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور جنہیں میرے راستے میں تکلیفیں پہنچائی گئیں، جنہوں نے جہاد کیا، جو شہید ہوئے، میں ضرور ان کی برائیاں، ان کے لمم ان سے دور کر دوں گا اور ایسی جنتوں میں لے جاؤں گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے۔ اور پھر فرمایا دیکھو تمہیں ان کافروں کا چلنا پھرنا، دنیا سے لذتیں اٹھانا نا فریب میں نہ ڈال دے، تھوڑا سا فائدہ ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے پھر ہمیشگی کی، ان کے پاس تو تھوڑے سے وقت کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ہمیشگی کی جنت عطا فرماتا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ پہ ایمان لے کر آتے ہیں اور جو کچھ تمہاری طرف اتارا گیا اس کی جانب اور جو نازل ہوا اس پہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور تھوڑی آیتوں پہ یہ سب چیزیں، یہ تمام چیزیں بیچ نہیں ڈالتے۔ اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کو تھامے رہو، جہاد کے لیے تیار رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ اس صورت کے اختتام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا صابروا ورابطوا۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ پچھلی آیت میں جب قتال اور مقاتلہ کی بات ہو گئی اور بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کے بدلے میں صرف جنت ہے۔ اب آیت نمبر 200 میں فلاح اخروی کے لیے 4 ہدایات دی ہیں۔ نمبر 1 اصبروا، صبر یعنی اپنے آپ کو روکے رکھنا انسانی خواہشات کے اوپر، خوف اور کمزوری کے اوپر، دوسروں کی چال بازیوں کے اوپر، جلد بازیوں کے اوپر، ہر کفر کی گندگی اور شر کے پھیلنے پھولنے پر، مددگاروں کی قلت پر، شیطانی وسوسوں اور جہاد کی تلخی پر۔
گویا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو تھامے رکھو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو ان تمام چیزوں کے اوپر۔ اس کے بعد صابرو، صبر میں دشمنوں سے باہم مقابلہ۔ اس برو میں آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہی جنگ ہے، جبکہ صابرو میں مد مقابل کوئی اور پاور بھی ہے۔ تو لہٰذا باطل اگر اپنے نظریے پر اصرار کرے اور جمع رہے تو تم بھی اپنے نظریے پر اصرار کرو، یعنی جمے رہو۔ حق اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کو مستقل طور پر اپنایا جائے۔ اس کے بعد فرمایا رابطو، رابطہ، کنیکشن، ایک دوسرے کے ساتھ ربط میں رہنا۔ دشمنوں کے نظریاتی اور عملی حملوں کے جو مقامات ہیں، خطرناک مقامات، اس پر چوکیاں قائم کرو۔ یعنی اگر وہ نظریاتی طور پر تمہارے اوپر حملہ آور ہے تو اس کے اوپر تم چوکیاں یعنی اپنے چوکیدار بٹھاؤ، اپنے آپ کو ویجیلنٹ رکھو کہ وہ کس کس رخ سے تمہارے نظریات پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ بائی فورس یعنی فوجی مداخلت کے ساتھ کر رہے ہیں تو تم اس سے بھی باخبر رہو۔ گویا دشمنوں کی ہر چال سے باخبر رہنا یہ رابطو ہے، جڑے رہنا یہ رابطو ہے، مورچہ زن ہونا یہ رابطو ہے۔ جماعت مسلمہ کے دشمنوں سے کبھی بھی مصالحت نہیں ہوگی، دوستی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی دور میں مسلمان جہاد سے علیحدہ یا مستثنیٰ نہیں ہو سکتے۔ اب یہ جہاد چاہے نظریاتی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ میدان جنگ کا ہو۔ اس کے بعد اسی پارے میں سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نساء کے معنی عورتیں، اور اس صورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے، اس لیے اسے سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے اور سورہ بقرہ کے بعد طویل ترین صورتوں میں سے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ سورہ نساء قرآن حکیم کو سجاوٹ دینے والی ہے۔ اس صورت میں اس جد و جہد کی تفصیلات دی گئی ہیں جو اسلام نے جماعت مسلمہ کی تشکیل اور تربیت کے میدان میں کی ہے، اور جس کے نتیجے میں ایک اسلامی معاشرہ پروان چڑھا، اور اس معاشرے کے تحفظ کے لیے اور اس جماعت کے بچاؤ کے لیے جو بھی ضروری اقدام تھے اس کی نشاندہی فرمائی۔ تو ایک جاہلی معاشرے کے جو بقیہ آثار اور خدوخال تھے اس کو ایک ایک کر کے مٹایا گیا، اور یہ صورت صاف بتاتی ہے کہ دشمن اسلامی معاشرے کے خلاف کیا کیا وسائل کام میں لاتے ہیں اور کیا کیا ہیلے اور سازشیں کرتے ہیں۔ بہرحال اس صورت میں مختصر طور پہ معاشرے میں جاہلیت اپنے تمام عناصر ترکیبی یعنی آسپیکٹ کے ساتھ موجود تھی۔ ان کے اندر جو اخلاقیات کی تباہی اور اجتماعی نظام میں ان کا اقتصادی اور سیاسی نظام تھا وہ مکمل طور پہ جاہلیت کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ایسی یہاں پہ جو اصول تھے اور ضوابط وہ قرآن سے لے کر بتائے کہ انسانی وجود ایک مستقل وجود ہے، اور انسانی فطرت اور اس کی شخصیت جو بھی ہے وہ طبعی اعتبار سے نہیں بدلی جا سکتی۔ لہٰذا اس صورت میں قوانین اور لائحہ عمل موجود ہیں جو قیامت تک انسان کو اس دنیا میں ترقی اور برتری حاصل کرنے کا نسخہ کیمیا دیتے ہیں۔ تو اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سورت کو آیتوں کے ساتھ۔ یہ وہ آیتیں ہیں، اس کی شروع کی آیتیں کہ جو خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہیں، اور یہ یقیناً ایسی صورتیں ہیں، ایسی آیتیں ہیں کہ جس کو لے کر ہمیں اپنے آئلی زندگی کے قوانین کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے، اور اللہ کے نام سے ڈرو کہ جن کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے رحم کے رشتوں کو مانگتے ہو۔ اس کے بعد معاشرے کے تمام جو ایسے عناصر ہیں جو کمزور ہیں، یعنی یتیم ہیں اور بیوائیں ہیں، خواتین ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کے بارے میں ذکر آئے گا۔ لیکن سب سے پہلے اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو عورت پہ قوام رکھا ہے، ایک برتری دی ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ گویا ہر ایک انسان کے اوپر چاہے وہ کتنا ہی بڑا سلطان ہو، اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی لازم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ مرد اور عورت ایک ہی جنس سے ہیں، یعنی اللہ ہی کی مخلوقات میں سے ہیں۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا سلوک کرنا، حقوق ادا کرنا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ اس کے بعد فرمایا یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال کو نہ ملا کے کھاؤ۔ یعنی گویا اس معاشرے میں چونکہ ہر گھر میں ایک یتیم موجود ہوتا تھا تو ان کے بابت فرمایا کہ ان کے مال کو اتنے جلدی نہ کھا لو ان کے بڑے ہونے سے پہلے، کہ پھر اس کے بعد جب وہ بڑے ہو جائیں تو ردی مال ان کے حوالے کرو۔
اور اگر یتیم لڑکیاں تمہارے کفالت میں موجود ہیں اور تم انصاف نہ کر سکو تو پھر تم ان عورتوں کے یا تو نکاح خود سے کر لو یا کہیں اور کر دو، پھر تمہارے لیے اجازت ہے کہ دو دو، تین تین اور چار چار، لیکن اس میں برابری ہونی ضروری ہے۔ اگر ناانصافی کا خوف ہو تو پھر ایک ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد فرمایا چاہے تم آزاد عورتوں سے نکاح کرو یا لونڈیوں سے کرو، ان کے مہر راضی خوشی ان کو دو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ مہر کا حصہ چھوڑ دیں تو تم اسے شوق سے کھا پی سکتے ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے حق مہر ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ بغیر ہاتھ میں دیے یہ کہنا کہ یہ معاف کر دو مہر کا حق، یہ صحیح بات نہیں ہے، تو ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، اور دینے کے بعد اگر وہ واپس لوٹا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ بے عقل یعنی وہ جو سفہا ہیں، جو ابھی اپنی بلوغت کو بچے نہیں پہنچے، ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو جب تک کہ وہ اپنے سن رشد کو نہ پہنچ جائیں، یعنی جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکیں تو پھر تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اس وقت تک ان کو آزماتے رہو، یعنی ان کا رشد و بھلائی آزماتے رہو کہ اب وہ اس قابل ہو گئے ہیں تو ان کو مال حوالے کر دو، مگر یہ بھی نہ ہو کہ اس سے پہلے ہی تم جلدی جلدی ہڑپ کر جاؤ تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کو ان کا مال نہ دے سکو، اتنا اچھا مال نہ دے سکو۔ اور جس وقت تقسیم کے وقت قرابت دار، یتیم اور مسکین آ جائیں تو ان کو بھی تھوڑا بہت عطا کر دو، اور چاہیے کہ اس بات سے ڈرو کہ اگر تم اپنے پیچھے ایسے کمزور اور ناتواں بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو تو ظاہر ہے اس کے بابت تمہیں بڑا اندیشہ رہتا، تو اگر معاشرے میں یہ بھلائی اور صلہ رحمی رہے گی تو کسی کو اس بات کا خوف اور اندیشہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ ایسی حالت میں مر جائے کہ اس کے بچے چھوٹے ہوں تو اس کے پیچھے لوگ قرابت دار اس کا کیا معاملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ اب یہاں سے لے کے تقریباً سورت کے اختتام تک وراثت کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے۔ اس کو ہم صرف آپ لوگ اگر اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں تو آپ کے لیے کافی ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر، پھر لڑکیاں ہی ہوں تو ان کو کس طرح سے دینا ہے، اور اگر میت کے ماں باپ ہیں ہر ایک کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا کتنا حصہ ہے، یعنی چھٹا حصہ، اور اگر اولاد نہ ہو تو ماں باپ وارث ہوں گے تو ماں کے لیے کتنا حصہ، اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر ماں کا چھٹا حصہ، یہ پوری ایک ڈیٹیل آتی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ تمہاری بیویاں بھی اگر کچھ چھوڑ کے مریں اور اولاد نہ ہو تو کتنا تمہارا حصہ، یعنی آدھا تمہارا حصہ، اور اگر اولاد ہو تو چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ۔ گویا پورا اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام کو یہاں پہ کھول کھول کے بیان کر دیا، اور فرمایا یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی، اور اس کے رسول کی فرمانبرداری جو کوئی کرے گا اللہ جنتوں میں لے کے جائے گا۔ بظاہر دنیا کا کچھ نقصان نظر آتا ہے لیکن در حقیقت یہ تمام چیزیں اللہ کے احکام ہیں جو انشاءاللہ قیامت کے دن اجر و ثواب کا باعث بنیں گے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور مقررہ حدود سے آگے نکلے گا وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں، فرمایا یہاں پہ آیت نمبر 15 میں ان میں سے 4 گواہ طلب کرو۔ گویا اگر کوئی عورت چھپ چھپاتے کوئی بے حیائی کا کام کرتی ہے اور تم نے دیکھ لیا ہے تو لازم ہے کہ تم اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ لے کر آؤ، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو پھر ان عورتوں کو گھر میں قید کرو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اور راستہ نکالا، یعنی رجم کا۔ اور تم میں سے جو افراد ایسا کام کریں، جو 2 فرد، چاہے وہ 2 مرد ہوں 2 عورتیں ہوں یا 1 مرد اور 1 عورت ہو، یعنی زناکاری کریں، لواطت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں ایذا دو، ان کو سزا دو۔ پھر اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں، یعنی اس سے پہلے کہ ان کے اوپر پکڑ ہو وہ اللہ سے توبہ کر لیں، اور ایسا کوئی بھی گناہ رات کی تاریکی میں یا چھپ چھپاتے ہوا ہے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر گزریں، پھر باز بھی آ جائیں اور توبہ بھی کر لیں، مگر وہ لوگ جو مستقل برائیاں کرتے رہیں اور موت کے وقت کہیں کہ اب ہم نے توبہ کی، تو ایسے شخص کی توبہ نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ توبہ کرنے کے بعد آپ کے پاس عمل کی مہلت کے لیے دن ہو، یعنی موت سر پہ نہ کھڑی ہو۔ فرمایا ایمان والو تمہیں یہ بھی حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے نہ روک رکھو
کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے وہ تم واپس ان سے کیسے لوگے، تو اس لیے انہیں تنگ کرنے کے لیے روک رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت گناہ کی بات ہے، اگر تم نے انہیں فارغ کرنا ہے تو جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے ان کو دے کر ان کو فارغ کر دو، اور اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو تو پہلی بیوی کو تم نے جتنا بھی خزانہ دے رکھا ہو اسے واپس نہیں لینا۔ ہمارے ہاں یہ بالکل عام بات ہے کہ دوسری شادی کے وقت عورت کا نہ صرف یہ کہ مال دبا لیا جاتا ہے بلکہ الزام کے ساتھ بھی اس کو رخصت کیا جاتا ہے۔ فرمایا تم کیسے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا سکتے ہو جبکہ تم نے ان سے نکاح کیا اور ان کے ساتھ لذت اٹھائی۔ آگے پوری ڈیٹیل آتی ہے کہ جو عورتیں نکاح کے لیے حرام ہیں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، دودھ شریک بیٹیاں، دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری ساس اور تمہارے سسر، یعنی عورتوں کے لیے سسر سے نکاح حرام ہے، چاہے بیچ میں سے شوہر کا انتقال ہو جائے یا طلاق دے دے، اسی طرح سسر کا بہو سے نکاح حرام ہے، چاہے بیچ میں حوالہ بیٹے کا رہے نہ رہے۔ اس کے علاوہ تمہاری ربائب، یعنی ربائب ان بچیوں کو کہتے ہیں جو عورتیں اپنے پہلے شوہر کے ساتھ لے کر آتی ہیں اور دوسرا نکاح کرتی ہیں، اور اگر مرد اور عورت یعنی بچی کی ماں کا اور اس کے سوتیلے باپ کا ریلیشن قائم ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے یہ بچیاں اپنے سوتیلے باپ کی سمجھے کہ حرمت میں آ گئیں، اب ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دو بہنوں کا جمع کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا، اسی طرح پھپھی اور بھتیجی کا جمع کرنا، اور اسی طرح خالہ اور بھانجی کا، یہ شرم کے رشتے ہیں، ان کے درمیان یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حرمت والے رشتوں کو منع فرمایا کہ ان کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے۔ یہاں پر آ کر ہمارا یہ پارہ مکمل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بقیہ تفصیل ہم 5ویں پارے میں دیکھیں گے۔